اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا من اوفى بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 76، آیت نمبر 76۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اخلاقی اصول، بلا من اوفى بعہدہ، بھلا پکڑ کیوں نہیں ہوگی۔ اللہ کے ہاں قاعدہ یہ ہے کہ جو اپنے وعدے کو پورا کرے گا، اللہ کے ہاں قاعدہ یہ ہے کہ جو اپنے وعدے کو پورے کرے گا، یعنی اللہ رب العزت کے ہاں قانون یہ ہے کہ جو آدمی اپنے وعدے کی پاسداری کرے گا، اپنے عہد کی پاسداری کرے گا، جو اللہ سے عہد کیا ہوا ہے اس کی پاسداری کرے گا، چاہے وہ مادی چیزوں کے متعلق ہو جیسے لوگوں کی امانتیں واپس کرنا وغیرہ، اور چاہے مانوی چیزوں کے متعلق ہو جیسے حقوق ادا کرنا وغیرہ، تو اللہ رب العزت ان سے محبت کرے گا۔ جو لوگوں کے حقوق ادا کرے گا اور اللہ سے ڈرنے کا اہتمام کرے گا، چاہے دنیاوی چیزوں میں ہو چاہے دینی چیزوں میں ہو، اللہ رب العزت ان سے محبت فرمائے گا۔ اور سب سے بڑا عہد یہ ہے، سب سے بڑا عہد یہ ہے کہ یہود و نصارہ اپنے اس عہد کو پورا کریں جو ان سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر ایمان لانے کے متعلق ان کی کتابوں میں ان سے لیا گیا تھا۔ واضح ہے کہ عہد کی پاسداری میں وہ ادراک اور احساس بھی داخل ہے جو اللہ رب العزت نے ہر انسان کو حق سمجھنے اور حق کے ادراک کے لیے اس کے اندر رکھ دیا ہے، اس کے اندر ودیعت کر دیا ہے، اس کے اندر شامل کر دیا۔ اگر کوئی آدمی حق کو قبول کر کے اس کا اعلان نہیں کرتا تو وہ عہد کی پاسداری کرنے والا نہیں ہے، یعنی حق کو سمجھ رہا ہے اور سامنے آ گیا ہے اور دل میں بھی آ گیا ہے، دماغ میں بھی آ گیا ہے کہ بھئی یہ بات صحیح ہے، لیکن پھر بھی عمل نہیں کر رہا، تو یہ وعدہ پورا کرنے والا نہیں ہے۔ نقطہ، عہد اور وعدے میں فرق۔ عہد کا معنی بھی ویسے وعدہ ہی شمار ہوتا ہے، لیکن عہد اور وعدے میں ایک باریک فرق ہے۔ عہد اس قول کا نام ہے جو فریقین کے درمیان، یعنی دو بندوں کے درمیان باہمی ایک دوسرے کی بات چیت سے ہوتا ہے، جس پر جانبین کو قائم رہنا ضروری ہوتا ہے، یعنی دونوں طرف سے قائم رہیں گے تو وہ عہد بنے گا، بخلاف وعدے کے کہ وعدہ صرف ایک جانب سے ہوتا ہے، یعنی عہد عام ہے اور وعدہ خاص ہے۔ عہد میں دونوں جانب سے ہوتا ہے اور وعدے میں صرف ایک طرف سے ہوتا ہے، ایک طرف سے ہو تو صرف وعدہ ہوتا ہے، دونوں طرف سے ہو تو پھر عہد ہوتا ہے۔ واتقا، اور تقوی اختیار کرے گا، یعنی جو آدمی اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور تقوی اختیار کرے گا، یعنی جو آدمی ہر قسم کی نافرمانی اور گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ نافرمانی اور گناہوں سے بچانا یہ افضل ہے، اپنے آپ کو نافرمانی اور گناہوں سے بچانا افضل ہے نیکیاں کرنے سے۔ نیکیاں کرنا بھی اچھی بات ہے، آدمی نیکیاں کرے، ذکر میں آگے بڑھے، قرآن پڑھنے میں آگے بڑھے، لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے، گناہوں سے آدمی اپنے آپ کو بچائے۔ گناہوں سے آدمی کی قیمت کم ہوتی ہے، گناہوں سے آدمی کی عبادت میں جو ہے فرق پڑ جاتا ہے، عبادت کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تو اللہ ایسے متقی لوگوں سے محبت فرماتا ہے، متقی لوگوں سے اللہ محبت فرماتا ہے، متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، یعنی جو لوگ عہد کی پاسداری کرتے ہیں، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی ناراضگی سے ڈراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی ناراضگی سے ڈراتے ہیں اور خود بھی ڈرتے رہتے ہیں، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ یہودی ان دونوں چیزوں سے خالی ہیں، یہودی ان دونوں چیزوں سے خالی ہیں، اس لیے کہ اگر وہ عہد کی پاسداری کرتے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے، چونکہ وہ اپنے وعدے کو پورا نہیں کر رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے کوئی محبت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان سے بالکل بھی محبت نہیں فرماتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، کیونکہ وہ کام ہی نہیں کر رہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آدمی کام ہی نہ کرے اور پھر یہ دعوے بھی کرتا پھرے کہ بھائی میرے سے بڑی محبت ہے، والد کی کوئی بھی بات نہ مانے اور یہ بھی دعویٰ کرتا پھرے کہ والد میرے سے بڑی محبت کرتا ہے، تو ایسے تو نہیں ہوتا بھائی۔ بڑے تو آپ سے تب بھی خوش ہوں گے جب آپ کوئی کام کریں گے، آپ کوئی کام ہی نہیں کرتے، پورا پورا دن فارغ بیٹھے رہتے ہیں، نہ کوئی دنیا کا کام کرتے ہیں نہ کوئی دین کا کام کرتے، تو وہ تنگ ہی ہوں گے کہ یار یہ کیا مصیبت ہے۔ تمام امور کی بنیاد تقوی ہے۔ اللہ رب العزت نے یحبہم، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے، یہ کہنے کی بجائے یحب المتقین فرمایا، یعنی اللہ متقیوں کو پسند فرماتا ہے، متقیوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس بات کی تنبیہ کر دی کہ تمام کاموں کا دار و مدار تقوی پر ہے، تمام کاموں کا دار و مدار تقوی پر ہے۔ وفائے عہد، یعنی وعدے کو پورا کرنا اور تمام فرائض کی ادائیگی کرنا، ممنوعات سے بچنا، ممنوعات جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے بچنا، یہ تقوی کی شاخیں ہیں، یہ تقوی کی شاخیں ہیں۔ اسی عموم کی وجہ سے
بجائے ضمیر کے المتقین ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت کے قرب کا آسان طریقہ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ میں اللہ رب العزت نے اشارہ کر دیا جو بندہ بھی ہر قسم کے گناہ اور نافرمانی سے بچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب خاص حاصل کر کے اللہ کی محبت کا اہل بن جاتا ہے، یعنی وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ اس سے محبت فرمائے، اور جب اللہ محبت فرماتا ہے تو پھر نیک کاموں کی توفیق عطا فرماتا چلا جاتا ہے، جنت والے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذات عالی کی محبت کا اہل بنا دے ہمیں، یعنی کروڑوں کو تو کرے گا جنتی، کروڑوں کو تو کرے گا جنتی، ایک میں نہ اہل بھی ان میں سے، میں نہ اہل ہوں لیکن مجھے بھی ان میں شامل فرما دے اپنی مہربانی سے، اپنے فضل سے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ تمام عبادات کا خلاصہ دو چیزیں ہیں۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے عہد کو پورا کرنے کی اہمیت، ضرورت اور اس کی تعظیم واضح ہو رہی ہے۔ بھائی اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے تو اس کی تعظیم کریں، اس کو کچھ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ وعدہ کیا ہے، وعدہ کیا تو کیا ہو گیا، اور اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی ضرورت کو سمجھیں، اس لیے کہ تمام عبادات کا خلاصہ صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایک احکام الہی کی تعظیم، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی تعظیم کرنا، ان کو پورا کرنا، ان کے مطابق زندگی گزارنا، اور دوسری خلق اللہ پر شفقت، یعنی مخلوق خدا پر شفقت کرنا، مہربانی کرنا، اور وفائے عہد یعنی وعدے کو پورا کرنا۔ ان دونوں قسموں کی عبادتوں کا مجموعہ ہے، دونوں قسموں کی عبادتیں ہوں گی تو پھر یہ ایفائے عہد ہوگا، یعنی وعدے کو پورا کرنا شمار ہوگا۔ پس وعدے کی پاسداری اور ہر کام میں تقوی کو سامنے رکھیں، تقوی اللہ کا خوف، اللہ کا شوق ملحوظ رکھیں، یعنی سامنے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار خصلتیں، چار عادتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر بھی یہ چار عادتیں ہوں گی وہ خالص عملی منافق ہوگا، خالص عملی منافق ہوگا۔ جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک ہوگی وہ جب تک کہ اس کو چھوڑ نہ دے اور وہ منافق رہے گا، نفاق کی ایک خصلت اس کے اندر رہے گی، یعنی چار ہے نا، تو چار میں سے اگر کسی کے اندر دو ہیں، تین ہیں، تو جب تک ایک موجود رہے گی وہ بھی منافق ہی رہے گا۔ نمبر ایک، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے وہ خیانت کرے، کسی نے امانت رکھوائی اب واپس ہی نہیں کر رہا، مان نہیں رہا، کہہ رہا میں نے لی نہیں، مان نہیں رہا کہ میں نے آپ سے، یا یہ ہے کہ صحیح دوسری چیز واپس کر رہا ہے یا خراب کر کے واپس کر رہا ہے، اس کو استعمال کرتا رہا۔ بات کرے تو جھوٹی کرے، جب بات کرے جھوٹی بات کرے، لڑانے کے لیے، ایک دوسرے کے خلاف نفرت دلانے کے لیے جھوٹی باتیں کرتا پھرے، اور وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، کسی سے وعدہ کیا تو خلاف ورزی کرے، پورا ہی نہیں کر رہا۔ بھائی وعدہ کیا آپ کو 2 دن کے بعد پیسے واپس دے دوں گا، اب دے ہی نہیں رہا، اب اس کے 2 دن آ ہی نہیں رہے، اب یہ وعدہ خلافی ہے۔ کسی سے جھگڑا کرے تو بےہودہ باتیں کرنے لگ جائے، کسی سے جھگڑا ہو جائے تو بےہودہ باتیں کرنے لگ جائے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے کہ آدمی بےہودہ باتوں سے بچے، فضول قسم کی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ جب آدمی کو غصہ آتا ہے نا، اب اگلا آدمی اکثر زیادتی کرتا ہے یا بعض دفعہ، تو پھر آپ کو غصہ آتا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، مجھے ایسی باتیں کیوں کہہ رہا ہے، تو بندہ پھر غصے میں اسے گالیاں بھی دے بیٹھتا ہے، برا بلا بھی کہہ بیٹھتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے اور اس طرح کی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہے بڑا مشکل کام، آسان نہیں ہے یہ کہ آدمی اپنے آپ کو روکے اور بری بات کہنے سے روکے اور فضول باتیں کہنے سے روکے، لیکن جو ہمت کرے گا، کوشش کرے گا، پھر اللہ اسے اجر بھی بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ جتنی اس میں باتیں بیان ہوئی ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے، ہمیں قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری زندگی میں برکتیں، محبتیں، اتفاق، اتحاد پیدا فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے، ہمارے گھروں میں جنتی ماحول پیدا فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ ایمان کو بچانے کے لیے قرآن ہی ہے، یہ قرآن ہی ہے جو آدمی کے ایمان کو بچا سکتا ہے، یہ قرآن ہی ہے جو آدمی کے ایمان کو جھنجھوڑ سکتا ہے، ہلا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق نصیب فرما دے، آمین۔